السلام علیکم دوستو، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان کا سلام۔ آج 25 دسمبر ہے، چھٹی ہے اور ساری قوم خوشیاں منا رہی ہے۔ کوئی کرسمس منا رہا ہے، کوئی قائد اعظم کا کیک کاٹ رہا ہے اور کوئی نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تینوں کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اس سلسلے میں آپ کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کی ہے۔ تو ابھی جو اطلاع ملی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں اور عمران خان کے اوپر کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی ایک دن پہلے سمیع الحق صاحب نے غفور حیدری صاحب نے بڑی چھترول کی ہے، اور انہوں نے اداروں کو بھی خبردار کیا تھا کہ ہماری اندرونی پالیٹکس میں اور مولانا کے حوالے سے آپ باز آ جائیں اور ایسی باتیں نہ کریں۔ تو کل بھی حیدری صاحب نے کہا تھا کہ جی آئندہ جو ہے نا، انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے کہا کہ اب ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے کہ پس پردہ آپ ڈوریاں ہلائیں اور مولانا کی ذات کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، یعنی کہ کریکٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا اور ہم GHQ میں دھرنا دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی تھی اپنی پارٹی میں، تو آج انہوں نے بڑے دھڑلے والا، شیروں والا فیصلہ کیا ہے، ڈر والا نہیں کیا۔ اس فیصلے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اس وقت کتنے جارحانہ موڈ میں ہیں، اور وہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی کا مطلب ہے آر یا پار، یہ ہوتا ہے آر یا پار، یعنی کہ یا کچھ نہیں تھے یا سب کچھ اسی لے لینا ہے۔ یہ ان کا آیا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی آیا ہوا ہے، اپوزیشن ساری جماعتوں کا یہی ہے کہ آر یا پار۔ ٹھیک ہے، یہ تو آر یا پار کا مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ جی کوئی استعفے نہیں آئے، یہ وہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ ایون شہباز شریف صاحب تک نے استعفے کے اوپر سائن کر کے مریم بیوی کو ارسال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی منجی ٹھوکی جا رہی ہے، اور منجی کافی حد تک ٹھک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے۔ تو اچھا، اس محاورے کا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ منجی ٹھوکی جا رہی ہے، تو ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی ہم منجی ٹھوک کے رہیں گے اور ہم نے چولہے ہلا دی ہیں۔ یہ تو متضاد چیزیں نہیں ہو جاتی؟ چولہے ہل جائیں تو وہ تو منجی کمزور ہو جاتی ہے، اور جب ٹھوک دی جاتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، کہ منجی کے پائے شاید ٹھوک دیے گئے ہیں۔ اس کا ذرا آپ نے سمجھانا ہے کہ چولہے ہل گئی ہیں منجی دی، یا منجی کو ٹھوک دیا گیا ہے، کون سی بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو 4 بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بقول غفور حیدری صاحب کے، اور انہوں نے جناب یہ شرارت کی ہے اور تحریک PDM کی تحریک میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے، تو مولانا صاحب نے اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فارغ کیا جائے۔ کوئی منت ترلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے سینیٹر حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی، گل نصیب اور ایک اور 4 بندوں کو انہوں نے کہا فارغ ہو جاؤ، تمہارا آج سے کوئی جمعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جمعیت علماء پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل فریش خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے ان کا کوئی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہا کہ دیکھیں گے یا یہ ہے، وہ انہوں نے کہا جی جاؤ فارغ ہو تم۔ اس وقت میں کہتا ہوں مولانا صاحب کا اپنا بیٹا بھی اسد محمود جو ہے، وہ کوئی ایسی بات کرے تو مولانا انہوں بھی کہنا ہے کہ تو گھروں نکل بھائی، کیونکہ وہ اس وقت ظاہر ہے سارا کچھ کاری وہ رہے ہیں۔ PDM کی جتنی ساری وہ تحریک ہے، مولانا صاحب نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اس کو کیا ہے، اور اس طرح یہ 4 بیچ میں سے بندے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب مولانا صاحب کی حیثیت کیا ہے، اور یہ خود سلیکٹڈ ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی بونگی باتیں۔ خود الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے، مولانا صاحب کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، شرانی صاحب نے حصہ لیا ہے، شکست کھا گئے ہیں، اور اب یہ بونگیاں حرکتیں کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ، اور وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ مولانا صاحب سلیکٹڈ ہیں
اور ساتھ ہی بیان دے دیا کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، تو بات واضح نہیں ہو جاتی کہ یہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں؟ اگر خالی مولانا کے سلیکٹڈ والی بات کرتے تو دیکھتے، انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ مولانا صاحب فارغ ہیں اور عمران خان 5 سال کرے۔ کیوں بھائی، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے ڈوریاں ہلی ہیں آپ کے لیے۔ اور ایک بندے نے وہ ایک دلچسپ بات کی ہے، تھوڑی سی وہ بات آپ سے شیئر کر لوں، تھم نیل پہ بھی وہی لگاؤں گا، تھم نیل پہ بھی دلچسپ ہے۔ عمران خان نے کہا نا جی کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے چلائیں، پورا ڈبو کے سارا کچھ کر کے۔ وہ ایک بندے نے ایک تو لطیفہ بنایا کہ ایک بندہ جی وہ پیراشوٹ بیچ رہا تھا، تو اس نے کہا جی پٹھان بیچ رہا تھا کوئی، اس نے، چلے میں کہتا ہوں ایک بندہ بیچ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پیراشوٹ ہے اور 10,000 فٹ کی بلندی پہ جائیں تو یہ ریڈ بٹن دبا دیں تو یہ پیراشوٹ کھل جائے گا۔ تو خریدنے والے نے کہا جی کہ اگر نہ کھلا تو پھر کہتا ہے پھر کیا، ہم زبان کے پکے ہیں، ہم زبان کے پکے ہیں، میں ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں، اگر نہ کھلا تو آ کے مجھ سے پیسے لے لینا اور پیراشوٹ واپس دے دینا۔ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پاکستان کو پوری طرح ڈبو کے تباہ و برباد کر کے اس نے ایسے ہی جانا ہے، نیازی صاحب نے، خدا کی قسم ایسے ہی جانا ہے اس نے۔ اور ایک اور بندے نے ایک اور اس سے ملتا جلتا لطیفہ شیئر کیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی جب گاڑی کسی کو سکھاتے ہیں نا تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بندہ، تو اس کی سکرین کے آگے اور پیچھے ایل لکھ دیا جاتا ہے۔ ایل کا مطلب ہوتا ہے لرننگ، بھئی میں سیکھ رہا ہوں، تاکہ جو دوسرے ارد گرد گاڑیاں والے چل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یار ناڑی وچ بیٹھا ہے تو گڈی ٹھوک نہ دے، تو وہ دائیں بائیں رہتے ہیں یا پیچھے رہتے ہیں یا ادھر ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ ایل اس کے پیچھے لکھنا ضروری ہوتا ہے، یہ قانون میں ہے کہ ایل لکھ دو جی۔ تو کسی نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان سیکھ رہا ہے نا، اس کے منہ کے اوپر ایل لکھ دو اور اس کے پیچھے بھی ایل لکھ دو، اس کے آگے منہ کے اوپر بھی ایل لکھ دو کہ یہ ابھی جی سیکھ رہا ہے، لرننگ کر رہا ہے۔ وہ تھم نیل پہ آپ دیکھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو فی الحال تو آپ کے ساتھ یہی 2 چیزیں شیئر کرنی تھیں، تو باقی آج چھٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم بھی گھر میں بیٹھے ہیں اپنے، یہ بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں آپ کو لیمو وغیرہ کو نظر آ رہے ہیں، لیمو، یہ گھر میں ہی بیٹھا ہوں، یہ لیمو لگے ہوئے ہیں، تو یہ ادھر بھی یہ پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے، یہ سفید پھول دیکھیں، یہ گلاب کے سفید پھول دیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے آپ سے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ موسم بہت اچھا ہے، شائننگ ہے اور سب ٹھیک ٹھاک ہے ادھر، اور اوپر یہ میرے کبوتر اڑ رہے ہیں، کسی کے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں اگلی ویڈیو میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو بھی گاڑی چلانی نہیں نہ آتی تو اس کے پیچھے اور آگے ایل لگا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ قانون کے مطابق ہے۔ ایسے یہ گاڑی کھڑی ہے نا، یہ اس کے پیچھے ایسے کر کے نا، یہ ایسے یہ ایل لگا دیتے ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اذان کا وقت ہو گیا ہے، خدا حافظ۔